عدیل، سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں اور بتائیے گا کہ یہ آڈیو آخر لیک ہوئی کیسے؟ یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا نا کہ پاکستان کیا سائبر وار کی زد میں ہے، تو بالکل اس زد میں ہے. اور جو سائبر ہے اب وارفیئر کی ایک بڑی اہم فیلڈ ہے، اور اسی کو بھانپتے ہوئے، اس کی حساسیت کو جانتے ہوئے ملٹری نے، پاکستان کی افواج نے حال ہی میں، ابھی ماضی قریب میں بلکہ، ایک کمانڈ اتھارٹی بنائی جس کو ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ اتنا اہم معاملہ ہے. اور اب جو یہ جو سائبر وار ہے، اس میں جو کرٹیکل کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے، اس کو سیکیور بنانا اس وقت سب سے اہم ہے. ادروائز خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اب سوال یہ کہ یہ ہوا کیا؟ دیکھیں، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے، جس طرح کہ دنیا بھر میں ایک یہ تاثر بھی ہوتا ہے کہ جو اقتدار کے ایوان ہوتے ہیں ان میں بگنگ ہوتی ہے. لیکن اب یہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو دشمن ملک ہوتا تھا وہ اپنے ایجنٹس بھیجا کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب جدید ٹیکنالوجی آئی تو پھر وہ مائکروفون جو ہیں وہ لگا کر، یا جو وائرلیس جو ڈیوائسز ہیں ان کے ذریعے بگنگ ہوتی تھی. اب تو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا ولنریبل ہو چکا ہے یہ سسٹم کہ ہر شخص کا جو موبائل ہے اس کی جیب میں وہ بگنگ ڈیوائس ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر شخص جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، آپ ہیں، میں ہیں، جب کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ ایپ ایکسیس مانگتی ہے آپ کے مائکروفون کی. آپ وہ ایکسیس دیتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ ایپ فنکشنل ہوتی ہے. اب تو ہر دوسری ایپ جو ہے یہ ایکسیس مانگتی ہے. اس میں جو ایپ یہ ایکسیس مانگ رہی ہے، اس میں اگر کسی نے انٹرسیپٹ کر لیا ہے، اس میں تو کسی ایجنسی پر یا کسی ادارے پر، وہ بلکہ ایک عام ہیکر یہ کام کر سکتا ہے. اور وہ جو آپ موبائل فون اپنی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں وہ بگنگ ڈیوائس ہے. اب اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے، جس طرح افواج پاکستان نے اس پہ SOPs بنائے ہیں کہ اہم جو دفاتر ہیں وہاں پر سمارٹ فون کی پابندی ہے، وہاں سمارٹ فون نہیں لے کے جایا جا سکتا. اب ایوان وزیر اعظم اور جو دیگر سویلین ادارے ہیں جہاں ملک کی پالیسی سازی ہوتی ہے، یہاں پر یہ SOPs اسٹرکٹلی امپوز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جانب ملٹری سائٹ پہ اگر اس کو سیکیور کیا جا رہا ہے، لیکن جب وہی شخصیات ایوان وزیر اعظم میں آ کے ملکی سلامتی سے متعلق جب فیصلہ سازی میں شریک ہوتی ہیں، وہاں پر ملکی سلامتی کی ڈسکشن ہوتی ہے، یہاں پر جو سویلین سائیڈ ہے اس نے اس کو سیکیور نہیں بنایا جو بنانا چاہیے تھا. سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہم کس پہ ریلائی کر رہے ہیں سب سے زیادہ اس وقت کمیونیکیشن پہ؟ پاکستان میں ایک دن واٹس ایپ بند ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے. آپ نے کوئی الٹرنیٹ نہیں بنایا، اور آپ کی جتنی ڈیپینڈنس ہے وہ جو مغربی ممالک اور امریکہ کے بنائے گئے سسٹمز پہ ہے. اب اس ایک فیکٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ 2007 میں ایک ایکٹ کے ذریعے باقاعدہ امریکہ نے اس کو لیگل پروٹیکشن دی کہ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جو انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہیں اس کی نگرانی کے نام پر اس کو قانونی طور پر انٹرسیپٹ کر سکتی ہیں. آپ کی ساری ڈیپینڈنس جو ہے ان کے سسٹمز کے اوپر ہے، وہ قانونی طور پر اس پہ انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ان کو نہ کسی ایجنٹ کو بھیجنے کی ضرورت ہے، ان کو نہ کوئی بگنگ ڈیوائس لگانے کی ضرورت ہے. آپ جو میٹنگ میں بیٹھ کے موبائل فون ٹیبل پہ رکھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیز یا بھارت کی ایجنسی یا کسی اور ملک کی ایجنسی کو نہیں، بلکہ ایک عام ہیکر یہ کام کر سکتا ہے. اس حوالے سے یہ بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے اور اس پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ جو قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں، جی یہ جو بگنگ ہو رہی تھی، دیکھیں اس وقت تو جب ہم بھی دیکھتے ہیں یہ جو مختلف منسٹریز کے اندر جس طرح سے ہم یہ ایپس وغیرہ یوز کر رہے ہیں، ہم نے کوئی میکنزم نہیں بنایا، ہمارے جو آفیشلز ہیں یہ غیر ملکی ایپس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی تو تمام چیزیں ولنریبل ہیں، اس میں تو کوئی بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. اب بات یہ عمر باب میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی قانونی حیثیت پہ بات کر لیتے ہیں. سعد رسول صاحب بھی اس پہ بات کریں گے. اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یہ قانونی معاملات میں یہ کوئی بڑا کوئی طوفان کوئی نہیں آنا، اور اس میں جی گفتگو لیک ہو گئی، استعفوں کی بات ہو رہی ہے. اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے جو پولیٹیشین ہیں وہ سیاسی بات ہی کریں گے نا، وہ اپنے سیاسی مخالفین کی بات ہی کریں گے، تو یہ بہت بڑا کوئی طوفان نہیں آ گیا ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں.